السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس سال بعد اللہ تعالیٰ کی نعمت ہوئی ہے کہ آپ اس طریقے سے ہوں گے اور آپ نے یہ سارا کام عمل کر لیا ہوگا۔ آج ہم رکن نمبر 15 باب فی ذکر سدرۃ المنتہا سے شروع کریں گے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ جی عزیز طالبات کتابیں کھول لیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ باب فی ذکر سدرۃ المنتہا۔ اس کا کچھ ذکر تو ابھی چند احادیث قبل گزر چکا ہے کہ سدرہ سے مراد بیری ہے اور منتہا سے مراد جہاں پر ہر چیز کی انتہا ہو جاتی ہے، اور اس کے بارے میں جو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کا قول ہے وہ ذکر کیا جا چکا ہے۔ اب اس کی مستقل روایت امام بخاری امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ جو اس کا باب قائم کر رہے ہیں اس کا بیان ہے۔ عن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ قال لما اسری برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کروائی گئی، انتہی بہ الی سدرۃ المنتہا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سدرۃ المنتہا تک لے جایا گیا۔ وَهِيَ فِي السَّمَاءِ السَّادِسَةِ، یہ چھٹے آسمان میں ہے۔ إِلَيْهَا يَنْتَهِي مَا يَرْجُ بِهِ مِنَ الْأَرْضِ، زمین میں سے جو بھی چیز اوپر جاتی ہے وہاں تک جا کے رک جاتی ہے۔ فَيُقْبَضُ مِنْهَا، اور وہاں پر رک جاتی ہے، پھر اسے وہاں سے لے لیا جاتا ہے، یعنی وہاں اس سے اوپر لے کر جانے والی اور مخلوق ہے۔ اور اسی طرح پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ يَغْشَى السِّدْرَةُ، جب اللہ تعالیٰ اسی کے بارے میں فرما رہے ہیں اِذْ يَغْشَى السِّدْرَةُ مَا يَغْشَى، تو وَإِلَيْهِ يَنْتَهَى مَا يُهْبَطُ بِهِ مِنْ فَوْقِهَا، اور اسی پر وہ چیز جو اوپر سے آ رہی ہوتی ہے وہ بھی یہاں آ کے رک جاتی ہے۔ فَيُقْبَضُ مِنْهَا، اور یہاں سے لے لی جاتی ہے۔ اِذْ يَغْشَى السِّدْرَةُ مَا يَغْشَى، سورہ نجم کی یہ آیت ہے۔ قَالَ فَرَاشَ مِنْ ذَهَبٍ قَالَ فَأُوتِيَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثَلَاثًا فَأُوتِيَ الصَّلَوَاتُ الْخَمْسِ، اور پھر یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 چیزیں دی گئیں۔ یہاں آپ علیہ السلام کو حضرت عبداللہ نے فرمایا یعنی سونے کے پتنگے اس کو ڈھانپ لیتے ہیں۔ راش من ذہب، تو اس کے بعد فرمایا کہ یہاں پر آپ علیہ السلام کو 3 چیزیں دی گئیں۔ اوتیہ صلوات الخمس، 5 نمازیں۔ اوتیہ خواتیم سورۃ البقرہ، سورہ بقرہ کی آخری 5 آیتیں۔ وغفر لمن یشرک باللہ من امتہ شیئا، اور المقحمات، اور اس کے علاوہ جو یعنی آپ کی امت میں سے ہر ایسے شخص کی مغفرت کی گئی جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتے ہوں اور کبیرہ گناہوں سے بچا رہے، اس کے لیے یعنی اس کا بھی یہ انعام آپ علیہ السلام کو اسی رات اسی جگہ دیا گیا۔ اور مقحمات سے مراد تباہ کر دینے والے گناہ ہیں۔ مقحمات سے مراد یعنی غفر لمن یشرک باللہ من امتی شیئا المقحمات۔ تو یہاں پر جو چیزیں ذکر کی گئی ہیں، آپ نے فرمایا کہ اوپر سے یعنی جو آسمانوں سے چیزیں نازل ہوتی ہیں وہ یہاں آ کے ٹھہر جاتی ہیں سدرۃ المنتہا پہ، چھٹے آسمان پہ، اور زمین سے بھی جو چیزیں اوپر جاتی ہیں وہ بھی وہاں رک جاتی ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ نیچے جو اوپر سے چیزیں آتی ہیں وہاں سے پھر فرشتوں کے حوالے کی جاتی ہیں، اور اوپر جو چیزیں زمین سے جاتی ہیں وہاں سے اوپر والی جو فرشتے ہیں وہ ان کو اوپر لے جاتے ہیں۔ تو یہاں پر جو یہ ذکر کیا گیا، حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں اِذْ یغشی السدرۃ ما یغشی، یعنی جب ڈھانپ لیتے ہے وہ چیز جو ڈھانپنے والی ہو، تو اس سے مراد ڈھانپنے سے مراد رش فراش من ذہب، سونے کے چھوٹے چھوٹے پتنگے، چھوٹے کیڑے ہیں جو چھوٹے چھوٹے سونے کی چیزیں ہیں وہ اس کو ڈھانپ لیتی ہیں، جو چیزیں جس کو اِذْ یغشی السدرۃ ما یغشی، یعنی ڈھانپ لیتی ہیں وہ چیزیں کہ ڈھانپ لیتی ہیں۔ تو وہاں سدرۃ المنتہا کو جو چیزیں ڈھانپنے والی ہیں وہ سونے کے چھوٹے چھوٹے پتنگے ہیں۔ تو یہ تو اس کی تشریح ہوگی ڈھانپنے والی کہ کیا چیز ڈھانپتی ہے، اس کو عبداللہ بن مسعود نے تشریح کی۔ اور مقحمات سے مراد تباہ کر دینے والے گناہ ہیں، یعنی اگر خاتمہ توحید پر ہوا ہو تو گناہوں کی سزا بھگتنے کے بعد کبھی نہ کبھی ضرور معافی مل جائے گی۔ اس حدیث مبارکہ کا یہ مطلب ہوا۔ اور یہاں پر دیکھ لیں مقحمات سے مراد
معنی اذنوب العظام، بڑے گناہ جو انسان کو ہلاک کر دیتے ہیں۔ حدثنی ابو الربیع والی روایت ہے، سالت زر بن حبیش، راوی کہتے ہیں شیبانی کہتے ہیں کہ میں نے زر بن حبیش سے پوچھا اللہ رب العزت اس قول کے متعلق، یعنی میں نے ان کو اس سے مطلب پوچھا، فَقَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى، قَابَ قَوْسَيْنِ اور ادنا کا کیا مطلب ہے؟ تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے مجھے بتایا کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ رآ جبریل لہ ستمائۃ جناح، کہ انہوں نے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو 600 پروں کے ساتھ آسمان میں دیکھا۔ تو 600 پروں کے ساتھ دیکھا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یعنی آپ علیہ السلام جو اللہ رب العزت کو معراج کی رات میں دیکھا، جو یہ کہتے ہیں دیکھا ہے یعنی، تو اس بارے میں راجح ترین قول یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہے۔ اور بعض روایات میں، ایک روایت میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی روایت میں ہے کہ انہوں نے یعنی دیکھنے کی نفی کی ہے، تو وہ نفی والی جو حدیث ہے وہ ادراک کی نفی ہے، یعنی پوری آپ کی نظریں پوری باری تعالیٰ کو کا احاطہ کر لیں، تو اس کی تو نفی ہے، ظاہر بات ہے احاطہ کرنا کی تو احاطہ تو نہیں کر سکتی، ہاں البتہ دیکھنا منع نہیں ہے۔ اکثر مفسرین اس طرف گئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو دیکھنا مراد ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہے۔ لیکن اس حدیث میں حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کانا قاب قوسین او ادنا سے حضرت جبرائیل علیہ السلام مراد لیے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام دیکھا۔ پھر دوسرا اختلاف یہاں یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دل سے دیکھا یا آپ علیہ السلام نے اللہ رب العزت کو ظاہری آنکھوں سے دیکھا، تو اس بارے میں حضرت اکرمہ، حضرت انس، حضرت حسن، حضرت ربیع سارے حضرات فرماتے ہیں، اور صحابہ کی متعدد جماعتیں فرماتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت کو ظاہری آنکھوں سے دیکھا۔ تو اس حدیث مبارکہ میں فَقَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ او ادنا کی تفصیل حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا، لیکن اکثر روایات میں یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باری تعالیٰ اللہ رب العزت کو دیکھا یہ مراد ہے۔ اور فرمایا حضرت تو یہاں پر ما کذب الفؤاد ما رآ، حضرت عبداللہ فرماتے ہیں کہ یہ بھی اسی روایت میں ہے، سورہ نجم میں ہی ہے، ما کذب الفؤاد، دل نے نہیں جھٹلایا، ما رآ جو کچھ دیکھا۔ تو اس سے مراد حضرت جبرائیل علیہ السلام جب انہوں نے 600 پر کھولے تھے، لقد رآ من آیت ربہ الکبریٰ، یہ بھی اس کی آیت ہے، اور اس میں بھی وہی فرما رہے ہیں کہ یعنی تینوں آیات کا محل حضرت عبداللہ بن مسعود وہ فرماتے ہیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے وَلَقَدْ رَآهُ نَظْرَةً أُخْرَىٰ، قال یہ بھی سورہ نجم کی آیت ہے، اس سے مراد بھی حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے۔ وَرَآ بِقَلْبِهِ، دل سے دیکھا، یعنی مطلب یہ ہے کہ سر کی آنکھوں سے نہیں دیکھا۔ تو ما کذب الفؤاد ما رآ وَلَقَدْ رَآهُ نَظْرَةً أُخْرَىٰ، یہ سورہ نجم کی آیت ہے۔ رآہ بِفؤادِهِ مرتين، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دل کی آنکھوں سے 2 مرتبہ دیکھا، اس میں بھی یہی ہے۔ تو اب اگلی روایت میں ہے، یہ وہ روایت ہے جس کا بھی میں نے اوپر ذکر کیا تھا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت باری تعالیٰ کا انکار کرتی ہیں کہ جس نے کہا وہ صحیح نہیں کہا۔ فقالت، راوی کہتے ہیں کنت متکئا عند عائشہ رضی اللہ عنہ، میں مسروق سے مروی ہے کہ میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے ہاں ٹیک لگا کے بیٹھا ہوا تھا۔ فقالت یا ابا عائشہ، تو انہوں نے کہا کہ ابا عائشہ، اثلاث من تکلم بواحدۃ منہن فقد اعظم علی اللہ، تو حضرت میں فرماتے ہیں کہ میں یہ ابو عائشہ جو ہے یہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی کنیت ہے، 3 باتیں ایسی ہیں کہ اگر کوئی ان کا قائل ہو جائے تو اس نے اللہ پر بہت بڑا جھوٹ باندھا۔ ثلاث من تکلم بواحدۃ منہن فقد اعظم علی اللہ الفریہ، فریہ کہتے ہیں جھوٹ باندھنے کو۔ قلت ما ہن، حضرت مسروق کہتے ہیں کہ وہ کون سی ہیں؟ قالت، میں نے کہا من زعم ان محمد رآ ربہ، جس آدمی نے یہ گمان کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا تو اس نے بہت بڑا جھوٹ بولا۔ قال كنت متکئا فجلست، تو راوی حضرت مسروق کہتے ہیں میں ٹیک لگا کے بیٹھا ہوا تھا، میں سیدھا ہو کے بیٹھ گیا۔ قلت یا ام المؤمنین انظرینی ولا تعجلینی، الم یقل اللہ عز وجل، انظری کا مطلب مجھے مہلت دیں اور آپ اس پہ ولا تعجلین، اور جلدی نہ کریں۔ کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا لقد رآہ بالافق المبین ولقد رآہ نزلۃ اخری، سورہ نجم میں۔ فقالت انا اول هذه الامہ
سال عن ذالک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں وہ پہلی ہوں اس امت میں سے جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان آیات کے بارے میں پوچھا۔ فقال انما هو جبریل، تو آپ نے فرمایا یہ جبریل ہیں، لم ارہ علی صورتہ التی خلق، اور یہ میں نے انہیں ان کی اصل صورت میں نہیں دیکھا سوائے 2 مرتبہ کے، یعنی جس صورت میں پیدا کیا گیا، غیر ہاتین مرتین، سوائے ان 2 صورتوں میں، جس 2 صورتوں میں، ورأیتہ منبہتا من السماء، اور میں نے ان کو دیکھا منبہتا من السماء، آسمان سے نیچے اترتے ہوئے، سادن عظم خلقہ ما بین السماء والارض، تو میں نے 2 مرتبہ دیکھا ان کو، جب تک کہ وہ یعنی آسمان سے اتر رہے تھے اور ان کے تن اور توش کی بڑھائی سے آسمان و زمین پورا گھرا ہوا تھا ان کے جسم سے۔ وساد عظم خلقی، عظم کا مطلب اعظم سے ہے، بڑا ہونا، عظیم سے، آپ کے جسم کی تخلیق کی عظمت کی وجہ، بڑا ہونے کی وجہ سے آسمان اور زمین سارے کا سارا گھیرا ہوا تھا۔ فقالت، عائشہ فرماتی ہیں، اولم تسمع، کیا تم نے نہیں سنا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تدرکہ الابصار وہو یدرکہ الابصار، کہ اللہ تعالیٰ کو آنکھیں اللہ کا ادراک نہیں کر سکتی، وہو یدرکہ الابصار، اور اللہ تعالیٰ آنکھوں کا ادراک کر لیتا ہے، وہو لطیف الخبیر، بے شک وہ لطیف الخبیر ہے۔ اولم تسمع ان اللہ یقول وما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحیا او من وراء حجاب او یرسل رسولا فیوحی باذنہ، یعنی کسی بشر کی یہ مجال نہیں کہ وہ اللہ سے کلام کرے مگر وحی کے ذریعے، یا پردے کے سے پیچھے سے، اور یا اللہ تعالیٰ کوئی اپنا رسول بھیج دیں تو اس کو وحی کرتا ہے اپنی اجازت سے، ما یشاء، جس کو وہ چاہتا ہے، انہ علی حکیم، بے شک وہ حکمت والا ہے۔ سورہ شورى کی آیت ہے۔ بس آیت فرماتی ہے من زعم ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ختم شیئا من کتاب اللہ، اور جو آدمی یہ دوسری بات، پہلے تو یہ ہو گئی، دوسری بات جو یہ گمان کرتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی چیز چھپا لی ہے ان میں سے جن باتوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت نے کتاب میں اتارا تھا، فقط اعظم علی اللہ الفریہ، یہ بھی اس نے جھوٹ بولا ہے۔ واللہ یقول، بے شک اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول آپ اپنے رب کی طرف سے جو آپ پر نازل ہوا ہے اس کو بیان کر دیں۔ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ، اگر آپ نے ایسا نہ کیا، فما بلغت رسالتہ، تو آپ نے رسالت کا حق ادا نہیں کیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر جو آدمی اس کے باوجود بھی قائل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ چیز چھپا لی ہے تو اس نے بہت بڑا جھوٹ بولا ہے۔ قالت ومن زعم انہ یخبرہ بما یکون فی غد فقد اعظم علی اللہ الفریہ، جو آدمی یہ دعویٰ کرتا ہے کہ وہ اس چیز کی خبریں دیتا ہے جو آئندہ کل ہوں گی، تو اس نے بھی اللہ پر جھوٹ بولا، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ، کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آئندہ کل کیا ہوگا اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ تو لا یعلم من فی السماوات، کوئی نہیں جانتا جو آسمان و زمین میں غیب کی باتیں ہیں سوائے اللہ کے۔ تو اب یہاں پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے نمبر پہ رویت کی نفی کی، اور دلیل یدی لا تدرکہ الابصار، یہ تفسیر کی کتابوں میں آپ کو بڑی تفصیل اس کے بارے میں مل جائے گی، خصوصاً معارف القرآن میں اس کو دیکھ لیا جائے تفصیل سے، اور وہاں پر آپ کو بہت زیادہ دلائل بھی مل جائیں گے، اور یہ اختلاف صحابہ کے درمیان بھی رہا ہے۔ بعض صحابہ اس کے قائل تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت کو دیکھا ہے، اور بعض صحابہ اس بات کے قائل تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو آنکھوں سے نہیں دیکھا۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بھی ان میں سے ہیں جو کہتے ہیں کہ رؤیت باری تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل نہیں ہوئی۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس یہ دلیل یہ آیت لا تدرک الابصار، ادراک کہتے ہیں پوری چیز من و عن دیکھ لینا، پوری کی پوری۔ جیسے آپ کے سامنے ایک کتاب ہے، بند کتاب پڑی ہوئی ہے، اس کو آپ گھما کے چاروں طرف سے دیکھ لیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آپ نے اس کا ادراک کر لیا، مکمل طور پہ دیکھ لی۔ تو اللہ رب العزت کا ادراک کرنا ممکن نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو پوری حیت کے ساتھ دیکھنا یہ ممکن نہیں ہے۔ ہاں البتہ صرف اللہ رب العزت کو جتنے حصے کا اللہ رب العزت دیدار کرائیں تو اتنے حصے کا دیدار ممکن ہے، کیونکہ مرنے کے بعد جب جنت میں اہل جنت جائیں گے تو اللہ رب العزت کا دیدار وہاں ہوگا۔ تو جب وہاں ہو سکتا ہے تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے وہاں جب آسمانوں پہ بلایا تو اللہ رب العزت نے وہاں دیدار کرا دیا۔ تو یہ حضرات کہتے ہیں دیدار کرانا اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ وہی کی پھر 2 صورتیں ہیں، روبرو کلام کرنا جیسا کہ حدیث معراج میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا، غیبی آواز جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوا، من وراء حجاب پردے کے پیچھے سے وحی ہونا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف آواز آ رہی ہو تو
یہ بھی تفسیر مزری میں ہے۔ اس حدیث سے یہ معلوم ہے کہ غیب کا علم صرف اللہ ہی کو ہے، تو اس لیے بہت سی روایات سے یہ بات ثابت ہوتی ہے۔ اس طرح معارف القرآن قرآن مجید میں اور اس طرح مختلف وہاں پر دلائل قائم کیے گئے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اور متعدد صحابہ کے درمیان یہ اختلاف رہا ہے، اور باقی جو 2 باتیں ہیں اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ جو آدمی یہ کہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات چھپائی ہے وہ بھی جھوٹ بولتا ہے، اور جو آدمی یہ کہتا ہے کہ میں آئندہ کل کی خبریں جانتا ہوں وہ بھی جھوٹ بولتا ہے۔ صرف پہلی بات میں صحابہ میں درمیان بھی اختلاف رہا ہے۔ لوکان محمد قاتمن شیئن، یہ اسی روایت کا حصہ ہے لیکن یہ دوسری سند سے ہے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی چیز کو چھپانے والے ہوتے، مما انزل علیہ لقتم ھذہ الآیہ، اگر چھپانا ہوتا تو اس آیت کو چھپاتے، وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ۔ یہ حضرت زینب رضی اللہ عنہا کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی، یعنی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی سے کہا جس پر اللہ نے انعام کیا اور آپ نے بھی انعام کیا، یعنی اپنی زوجہ مطہرہ یعنی حضرت زینب رضی اللہ عنہ کو اپنی زوجیت میں رہنے دو۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مشورہ کرنے کے لیے، یعنی آپ کا گھر میں حضرت زینب سے بنتی نہیں تھی تو طلاق کے بارے میں نوبت پہنچی ہوئی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید کو کہا کہ مشورہ دیا کہ ان کو اپنی زوجیت میں رکھو، اللہ سے ڈرو، وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ، اور آپ چھپا رہے تھے اپنے دل میں وہ بات جو چھپائے ہوئے تھے، مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ، اور جس کو اللہ آخر میں ظاہر کرنے والا تھا، اور آپ لوگوں کے اس طعنے کے ڈر سے آپ اس کو چھپا رہے تھے، وَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَاهَا، اور اللہ تعالیٰ اس کا زیادہ حقدار ہے کہ اس سے ڈرا جائے۔ وہ ڈر یہ تھا کہ لوگ کہیں گے کہ اپنے منہ بولے بیٹے کی بیوی سے نکاح کر لیا۔ عربوں کے ہاں منہ بولا بیٹا اپنا حقیقی بیٹا سمجھا جاتا تھا، تو اس کی جو بیوی ہے وہ اس کی بہو شمار ہوتی تھی، تو بہو کے ساتھ نکاح کرنا یہ جائز نہیں تھا۔ اگر حقیقی بہو ہے تو اس کے ساتھ نکاح کرنا اس عرب سمجھتے تھے کہ یہ جائز نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اس بات کو ختم کرنے کے لیے یہ حضرت زینب رضی اللہ عنہا کی جو بیوی تھیں، حضرت زید رضی اللہ عنہ کی جو بیوی حضرت زینب تھیں، ان پر جب ان کی بن نہیں رہی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا اندیشہ تھا کہ کہیں اللہ رب العزت مجھے حکم دے دیں گے کہ ان کے ساتھ نکاح کریں، تو اس وجہ سے اس بات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چھپا رہے تھے، تو یہ خیال تھا دل میں، تو اس وجہ سے آپ علیہ السلام نے حضرت زید کو مشورہ دیا کہ آپ زید رضی اللہ عنہ کو مشورہ دیا کہ اس کو اپنی بیوی کو رکھو اور اللہ سے ڈرو۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کو ظاہر کرنا چاہتا ہے، اور لوگوں کے ڈر تھا اس طعنے کی وجہ سے، تو اللہ تعالیٰ اس بات کا زیادہ حقدار ہے کہ اس سے ڈرا جائے۔ تو یہاں اس حدیث مبارکہ کو لانے کی غرض یہ ہے کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید میں سے کوئی آیت چھپاتے تو اس آیت کو چھپاتے، جب اس آیت کو نہیں چھپایا تو باقی آیات کو اور باقی قرآن کو چھپانے کا تو کوئی معنی ہی نہیں بنتا۔ سألت عائشہ رضی اللہ عنہا هل رأى محمد ربه فقالت سبحان اللہ لقد کف شعری لما قلت وساق حدیث بقصته وحدیث داؤد واتم واطول۔ تو جب حضرت مسروق کہتے ہیں میں نے عائشہ سے پوچھا کہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا ہے، ان کا سبحان اللہ، میرے تو رونگٹے کھڑے ہو گئے، آپ کی یہ بات سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، بال کھڑے ہو گئے۔ اور باقی وہ اوپر والی جو حدیث ہے وہی حدیث یہاں بھی بیان کی، یہ بھی وہی حدیث ہے، حضرت مسروق سے مروی ہے۔ باب فی قولہ علیہ السلام نور انا اراہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول کہ اللہ تو نور ہے، میں اسے کیسے دیکھ سکتا ہوں، اس فرمان سے کہ میں نے ایک نور دیکھا تھا اس کا بیان ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هل رأیت ربک، کیا آپ نے اپنے رب کو دیکھا ہے، تو آپ نے فرمایا نور انا اراہ، وہ تو نور ہے میں کیسے دیکھ سکوں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تو نور ہے، لہٰذا نور کی وجہ سے آنکھیں چدیا جاتی ہیں اور آنکھ تیز روشنی کو نہیں دیکھ سکتی، اس وجہ سے نہ دیکھ سکا۔ جب اگلی روایت میں ہے میں نے نور کو دیکھا لہٰذا اس سے رؤیت باری تعالیٰ ثابت ہو گئی۔ اس روایت میں اگلی روایت میں دیکھیے قلت لأبي ذر لو رأيت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لسألته، لو رأيت، آپ نے فرمایا اگر میں نے آپ علیہ السلام سے ملوں تو میں آپ سے اس حدیث کے متعلق پوچھوں گا، عن أي شيء
कुन्त तसअलुहु, मैंने पूछा आप किस चीज़ के बारे में पूछेंगे? काला कुल्तु असअलुहु हल रअयत रब्बका, मैं आप अलैहिस्सलाम से पूछूंगा कि आपने रब को देखा है? काला अबू ज़रन कद सअलतु, मैं इसके बारे में पूछ चुका हूँ। तो आपने फरमाया नूरुन रअयतु नूरन, मैंने एक नूर को देखा है। तो अब पूरा मिन व अन, पूरी हैयत और आप अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का पूरा वजूद देख लेना ये तो मुमकिन नहीं था। इसलिए बहरहाल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का दीदार इसकी नफ़ी नहीं है। इसलिए बहरहाल दोनों हज़रात के पास अपने अपने दलाइल हैं, जैसे एक ये रवायत है और अगले बाबुन फ़ी कौलिही अलैहिस्सलाम इन्नल्लाह ला यनाम, बेशक अल्लाह ताला नहीं सोता। और एक कौल में हिजाबुहु नूरुन लौ कशफ़हु लअहरक़त सुबहातु वजहिही मन तहा इलैहि बसरुहु मिन खल्क़िही, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तो नूर ही नूर है, नूर की तजल्लियाँ हैं। अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसे खोल दे तो उसके चेहरे की शुआएँ जहाँ तक पहुँचेंगी अपनी मखलूक को जला के राख कर देंगी। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि फिर क़यामत वाले दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को लोग कैसे देखेंगे? तो वो ऐसे देखेंगे कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन आँखों के अंदर, उस मखलूक के अंदर वो सलाहियत पैदा कर देंगे कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का दीदार हो सकेगा। तो जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वहाँ लेकर जाया गया, दूसरे आलम में लेकर जाया गया फरिश्तों में, और इतना बड़ा महराज कराई गई, तो वहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर ये सलाहियत भी पैदा कर दी गई कि आप अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को देख रहे हैं। वरना इंसानी जिस्म जैसे एक जहाज़ है और वो अगर 1000 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से चलता है, 2000 किलोमीटर की स्पीड से चलता है, तो जितना तेज़ी से चलेगा उतना ही हवा और हवा की रगड़ से जिस्म को नुकसान होगा। तो ज़ाहिर बात है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आसमानों का, सिदरतुल मुंतहा का, पहले दूसरे तीसरे आसमान तक गए और फिर कितनी तेज़ी से चले होंगे। तो अगर जिस्म इस दुनियावी जिस्म के साथ चलते तो फिर ज़ाहिर बात है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम न चल सकते। तो खुसूसी ताकत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दी गई, खुसूसी सवारी दी गई और आप अलैहिस्सलाम को सारे आसमानों का, जन्नतों का, दोज़ख का और तमाम अंबिया से और सातों आसमानों तक का चक्कर लगवाया गया। तो ये इंसानी इस ताकत से नहीं हो सकता, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मखसूस ताकत दी थी। तो यहाँ फरमाया इन्नल्लाह अज़्ज़ा वजल ला यनामु वला यंबग़ी लहु अन यनाम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सोते नहीं हैं और ना अल्लाह के लिए मुनासिब है कि वो सोए। यख़्फ़िज़ुल क़िस्त व यरफ़अहु, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तराजू को बुलंद करते हैं और उसको नीचा करते हैं। यरफ़अु इलैहिल अमलुल लैल, रात के अमल उसकी तरफ जाते हैं, क़ब्ल अमलिन नहार, दिन के अमलों से पहले, व अमलुन नहारी क़ब्ल अमलिल लैल, और दिन के अमल रात के अमल से पहले अल्लाह के पास जाते हैं। हिजाबुहु नूरुन, उसका पर्दा एक नूर है। और एक अबू बकर की रिवायत में है अन्नार, और लो कशफ़, यानी नूर की जगह नार है, उसका पर्दा आग का है। लो कशफ़हु लअहरक़त सुबहात वजहिही, और अगर अल्लाह ताला उन पर्दों को खोल दे तो उसकी शुआओं से सारी मखलूक जल जाए। इलैहि बसरुहु मिन खल्क़िही, जहाँ तक उसकी शुआएँ और उसकी निगाहें पहुँचती हैं वहाँ तक मखलूक को जला के राख कर दे। यानी आराम करना और सोना ये अल्लाह ताला इससे पाक है। और यहाँ पर बतौर तमसील के अल्लाह ताला ने फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन अमाल को, यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने यानी एक निगाह है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तो अमाल तोलते हैं और उन पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अमाल को तोलने पे कादिर है। अगर एक इंसान ये एतराज़ करे कि अमल है, अमल तो ऐसी चीज़ नहीं है जिसका कोई वजूद हो, जिसको तराजू में रखा जा सके, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस बात पे कादिर हैं कि उसको तोल दें। और आजकल तो ये हमारी चीज़ जो मुशाबे है, यानी आजकल तो हमारे लिए इस चीज़ को समझना कुछ मुश्किल नहीं है, इसलिए कि आज इस दौर में ऐसे ऐसे आलात बन चुके हैं कि हर चीज़ की पैमाइश मुमकिन है। मसलन हवा में नमी कितनी है, हवा का प्रेशर कितना है, इंसान के जिस्म में शुगर कितनी है, इंसान के जिस्म में सफ़ेद खुलिये कितने हैं, स्याह खुलिये कितने हैं, कौन कौन सी बीमारियां हैं, हवा का प्रेशर क्या है, पानी का प्रेशर क्या है, हवा में नमी क्या है, ये सारी चीज़ें पैमाइश की जा रही होती हैं। तो वहाँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अमाल को तोलने के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ मखसूस आलात हैं, तो इसकी कोई बईद नहीं है। तो जो तराजू है वो किसी के नेक अमाल की वजह से अगर ऊपर जाता है तो वो भी अल्लाह ही करते हैं, किसी के बद अमाल की वजह से नीचे जाता है तो वो भी अल्लाह ही करते हैं। और असर के वक़्त अमाल दिन के ऊपर चले जाते हैं और फजर की नमाज के वक़्त भी जो रात के अमाल होते हैं वो ऊपर चले जाते हैं। तो ये मतलब है। और असर और फजर के वक़्त में फ़रिश्ते सुबह और रात के अमाल के वक़्त गट्ठे जमा होते हैं। काला फ़ीना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अर्बई कलिमातिन, जो 3 बातें ऊपर गुजर चुकी हैं वो तो वही हैं। चौथी बात ये है कि मिसली अभी लम यज़कुर मिन खल्क़िही
काला हिजाबुहु नूरुन। वहाँ इस रवायत में जो हज़रत आमिश से मरवी है, अबू मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु जो हदीस है, इस रवायत में ये अल्फाज हैं, यानी मिन खल्क़िही, ये जो आखिर में ना मिन खल्क़िही, ये अल्फाज मरवी नहीं है, बाकी हदीस इसी तरह मौजूद है। कामा फ़ीना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बि अर्बईन बि अन्नल्लाह ला यनामु वला यंबगी लहु अन यनामा, वही रवायत है। बाबु इस्बाति रुयतिल मुमिनी फ़िल आखिरति रब्बहु सुब्हानहु व तआला, आखिरत में मोमिनीन का अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को देखना, उनका ज़ियारत करना, इसका बयान है। अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काल जन्नतानी मिन फिज़्ज़तिन, दो जन्नतें ऐसी हैं जो चांदी की होंगी, यानी उसमें व आनियतुहुमा माफ़ीहिमा, और इसमें जितने बर्तन होंगे हर चीज़ चांदी की होगी। व जन्नतानी मिन ज़हबिन, और दो जन्नतें ऐसी हैं जिसमें आनियत सोने की होंगी, व आनियतुहुमा माफ़ीहा, और जो कुछ उसमें बर्तन और जो कुछ भी उसमें होगा सारा कुछ ही इसी का होगा, यानी सोने का होगा। वो उनकी दीवारें, उनके पत्थर, उनकी खिड़कियाँ, उनके दरवाज़े, उनकी सीढ़ियाँ, सब कुछ सोने का होगा। वमा बैनल कौमी व बैन अन यंज़ुरू इला रब्बिही ताला इल्ला रिदा किबरिया, कौम के और अपने उनके रब की तरफ देखने में सिर्फ अल्लाह की किबरियाई की चादर होगी, अला वजहिही, अल्लाह के चेहरे पर, फ़ी जन्नति अदनिन, जो जन्नत अदन में होगी। यानी हर एक मखलूक को जन्नत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दीदार करवाएंगे, और ऐसी लज्जत होगी जो जन्नत की भी किसी चीज़ में नहीं होगी। इज़ा दखल अहलुल जन्नतिल जन्नता काला यक़ूलुल्लाहु तबारक व तआला युरीदूना शैअन अज़ीदुकुम, तुम कोई चाहते हो कि मैं इसको किसी चीज़ को बढ़ा दूँ। फ़यक़ूलूना अलम तुबय्यिज़ वजूहना, अल्लाह क्या तूने हमारे चेहरे सफ़ेद नहीं कर दिए। अलम तुदखिलनल जन्नता, क्या तूने हमें दोज़ख में दाखिल नहीं कर दिया। व तुनजीना मिनन नार, और तूने हमें दोज़ख से बचा नहीं लिया। यानी अल्लाह इतना बड़े बड़े इनाम कर दिए, अभी और भी इसको बढ़ाना है। काला फ़यक्शिफ़ुल हिजाब, आपने फरमाया फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हिजाब को हटा देंगे। फ़मा ओतू शैअन अहब्बु इलैहिम मिनन नज़र इला रब्बिही अज़्ज़ व जल, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से देखने से ज़्यादा पसंदीदा चीज़ उनको नहीं दी गई। सबसे ज़्यादा पसंदीदा अमल रोयत बारी ताला है। सुम्मा तला हाज़िल आया लिल्लज़ीना अहसनुल हुस्ना व ज़ियादतन, और वो लोग जिनको हुस्ना दिया गया और इससे भी ज़्यादा। हुस्ना से मुराद यानी नेक अंजाम और नेक अमल दिया गया, और अल्लाह ताला का दीदार मुराद है। अक्सर तफासिर में हुस्ना से मुराद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का दीदार है। ऐ अल्लाह हमें भी अपना दीदार नसीब फरमाना, हमारे गुनाहों से दरगुज़र फरमाना। बाबु मारिफत तरीक़ रोया, इस अल्लाह ताला की दीदार की कैफियत का बयान कि लोग किस तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को देखेंगे, इसका बयान ये एक तवील हदीस है, और इस हदीस को आप लोग तफसील से मुतादिद जगह पर पढ़ चुके होंगे। अभी हम इंशाल्लाह इसको भी हम पढ़ते हैं। अन्ना अबू हुरैरा अख़बरहु अन्न नासन क़ालू लिरसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या रसूलल्लाह, कुछ लोगों ने आप अलैहिस्सलाम से अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल, हल नरा रब्बना यौमल क़ियामा, क्या हम अपने रब को क़यामत के दिन देखेंगे। फ़क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हल तुज़ारूना फ़ी रुयतिल क़मरी लैलतल बद्र, क्या तुम 14वीं रात में चाँद को देखने में तुम क्या भीड़ डालते हो, एक दूसरे की वजह से रश महसूस करते हो। कालू ला, साहबा ने कहा नहीं अल्लाह के रसूल। काला हल तुज़ारून फ़ी शम्सी लैसा दूनहा सिहाबुन, क्या तुम्हें तुज़ारून का तुम्हें कोई तकलीफ़ महसूस होती है सूरज को देखने में कि जिस दिन के लैसा दूनहा हिजाबुन, जिस दिन के उसके सामने बादल ना हो। कालू ला या रसूलल्लाह। काला फ़इन्नकुम तरौनहु कज़ालिका, इसी तरह तुम क़यामत वाले दिन अपने रब को देखोगे। यजमा अल्लाहु अन्नास यौमल क़ियामति फ़यक़ूलु मन काना याबुदु शैअन फ़लयत्तबि, अल्लाह ताला उस दिन फरमाएंगे जो आदमी जिसकी इबादत करता है उसके पीछे चला जाए। फ़यत्बउ मन काना याबुदु शम्स व शम्सा, तो जो सूरज की इबादत करते थे उसके पीछे चले जाएँ। वयत्बउ काना याबुदु कमरा वयत्बउ मन काना याबुदु तवागीत बुतों को कहते हैं, अल्लाह के अलावा जिनकी इबादत की जाती है उसको मुराद शयातीन और सारी चीज़ें मुराद है। फ़तब का हाज़िहिल उम्मा फ़ीहा मुनाफ़िकून, फिर ये उम्मत रह जाएगी, इसमें मुनाफिक होंगे। फ़यातिहिमुल्लाहु तबारक व तआला फ़ी सूरतिन गैर सूरतिल लती यारिफूना, और ये उम्मत जिस तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तारुफ़ कराया गया है उस शक्ल के अलावा शक्ल में ज़ाहिर होंगे। फ़यक़ूलूना,
फ़यक़ूलू, और फरमाएंगे अना रब्बुकुम, मैं तुम्हारा रब हूँ। फ़यक़ूलूना, तो ये लोग कहेंगे नऊज़ु बिल्लाहि मिनका, हम अल्लाह की पनाह में आते हैं तुझसे। हाज़ा मकानुना हत्ता यातीना रब्बुना, हम इसी जगह पर ठहरे हुए हैं यहाँ तक कि हमारे पास हमारा रब आ जाए। फ़इज़ा जाअ रब्बुना अरफ़ना, जब हमारा रब आएगा हम उसको पहचान लेंगे। फ़यातिहिमुल्लाहु तआला फ़ी सूरतिही अल्लती यारिफ़ूना, फिर अल्लाह ताला उस शक्ल में ज़ाहिर होंगे जिसको लोग पहचानते होंगे। फ़यक़ूलु अना रब्बुकुम, फिर अल्लाह ताला फरमाएंगे मैं तुम्हारा रब हूँ। फ़यक़ूलूना अन्त रब्बुना फ़यत्तबिऊना, बेशक तू ही हमारा रब है, तब बस उनकी इत्तबा करेंगे। वयुज़रबु सिरातु बैन ज़ाहरि जहन्नम, फिर जहन्नुम के ऊपर एक पुर लगाया जाएगा। फ़अकूनु अना व उम्मती अव्वलु मैं युजीज़ु, और फिर उस मैं और मेरी उम्मत सबसे पहले वो लोग होंगे जो इस उम्मत पुल से गुजरेंगे। वला यतकल्लमु यौमइज़िन इल्ला रुसुल, और उस दिन सिर्फ रसूल ही बात करेंगे। व दअवर रुसुल यौमइज़िन, और उस दिन रसूलों का भी जो दावा या पुकार होगी वो ये होगी अल्लाहुम्मा सल्लिम सल्लिम, ए अल्लाह बचा ले, ए अल्लाह बचा ले। वफ़ी जहन्नम कलाबीबुन, और जहन्नुम के अंदर बहुत से कुंडे होंगे। सुम्मा मिस्ल शौक सादान, जैसा कि सादान बूटी के कांटे होते हैं। जैसे आपके यहाँ एक कीकर दरख्त होता है, उसके लंबे लंबे कांटे होते हैं, इस तरह सादान भी एक दरख्त है, उसके भी कांटे होते हैं लंबे लंबे। हाल रही तुम उस सादान, क्या तुमने सादान दरख्त देखा है? कालू नाम या रसूलल्लाह, जी हाँ अल्लाह के रसूल। काला फ़इन्नहा मिस्लु शौक़ि सादान, उसके भी कांटे ऐसे होंगे। गैर अन्नहु ला यअलमु मा क़द्र इज़ामिहा, अलावा इसके कि वो नहीं जानते कि उनकी बढ़ाई कितनी होगी, वो कितने बड़े बड़े कांटे होंगे। इल्लल्लाह, सिवाय अल्लाह के। यख्तफ़ुन्नासु बिअमालिहिम, लोगों को उनके आमाल की बकदर उचका जाएगा, वहाँ से जहन्नुम में खींचा जाएगा। फ़मिनहुमुल मुमिनु बक़िया बिअमलिही, और उनमें से कुछ मोमिनीन होंगे जो अपने अमल की वजह से बच जाएंगे। वमिनहुमुल मुजाज़ी हत्ता युनज्जा, और उनमें से कुछ लोग होंगे जो निजात हासिल कर जाएंगे। मुजाज़ी का माना इस पुल को अबूर कर देंगे। हत्ता इज़ा फ़रग़ल्लाहु मिन क़ज़ाइ बैनल इबाद, यहाँ तक अल्लाह ताला अपने बंदों के फ़ैसलों से फारिग हो जाएंगे। व अरादा अन युख़रिज बिरहमतिही मन अरादा मिन अहलिन नार, फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दोज़ख में से अपनी रहमत से जिनको निकालना चाहेंगे निकालेंगे। और ये रिवायत तफसील से दूसरी जगह पर भी गुजर चुकी है। फिर अल्लाह ताला उनको निकालेंगे जो शिरक नहीं करते होंगे अपनी रहमत से, फिर उनको निकालेंगे जिन्होंने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को पहचाना होगा। और उनके जो सजदे वाली जगह होगी असर सजूद, जो सजदे वाली जगह होगी, ताकुलुन नारु मिन इब्ने आदम इल्ला असर सजूद, आग उस हिस्से को जलाएगी मगर सजदे की जगह, सजदा की जगह को छोड़ देगी। हर्रमल्लाहु अलन नार अन ताकुल असर सजूद फ़यख़रुजून मिनन नार फ़क़द इम्तहशू फ़युसब्बु अलैहिमुल मा अल हयात, उन पर पानी डाला जाएगा। फ़यंबुतु मिन्हु कमा तंबुतुल हब्बतु मिन हमीलिस सैल, तो जब इनको जहन्नुम से निकाला जाएगा तो ऐसे होंगे जैसे कि दाना ऐसे उगेंगे, यानी जब माए हयात उन पर डाला जाएगा तो ऐसे उगेंगे जैसे दाना उगता है मिन हमील सेल, सैलाब के खलो खशाक के जिस जगह पर पड़े होते हैं वहाँ एक दाना उग जाता है, इस तरह ये उगेंगे। फिर वहाँ से उगेंगे और फिर अल्लाह ताला अपने हिसाब किताब से फारिग होंगे, फिर जहन्नुम से निकाले जाएंगे। और फिर एक आदमी होगा जो जहन्नुम से, जिसकी तफसीली रवायत हम वहाँ बुखारी शरीफ में भी पढ़ के आ चुके हैं कि वो आदमी कहेगा बारी ताला मुझे दोज़ख से निकाल दे, फिर उसको दोज़ख के किनारे पे रख दिया जाएगा। फिर उसके बाद वहाँ से फिर वो कहेगा कि फ़युअती रब्बहु मिन उहूदिन व मवासीकिन, फिर अल्लाह ताला से ऐद व पैमान करेगा कि बारी ताला यहाँ से भी मेरा चेहरा फेर दे। फ़यस्रिफ़ुल्लाहु वजहहु अन नार, फिर अल्लाह ताला उसका चेहरा भी फेर देंगे। फ़इज़ा अक़बल अल जन्नह, फिर जब उसका चेहरा जन्नत की तरफ हो जाएगा। सकत मा शाअ, फिर खामोशी से वहाँ पड़ा रहेगा। अन यसकुत, खामोशी से जितना अरसा अल्लाह ताला चाहेगा। फिर कहेगा अल्लाह ताला मुझे जन्नत के दरवाजे के करीब कर दे, तो अल्लाह ताला फरमाएंगे क्या तूने मेरे साथ ऐद व पैमान नहीं किया था? इसके बाद ला तसअलनी गैरल्लज़ी आतैतक, अब जो तुझे मैंने दे दिया इसके बाद कुछ भी नहीं मांगूंगा। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से कहेगा तेरी इज़्ज़त की कसम, तेरी इज़्ज़त की और जलाल की कसम, उसके बाद कोई चीज़ नहीं मांगूंगा। फिर अल्लाह ताला उसको जन्नत के दरवाजे के करीब कर देंगे। और फिर ये पूरी रवायत है कि जब जन्नत के करीब कर देंगे फिर खामोश रहेगा कुछ अर्सा, फिर उसके बाद कहेगा अल्लाह मुझे जन्नत में दाखिल कर दे। फिर अल्लाह ताला फरमाएंगे, यहाँ तक कि फरमाएंगे वैलक या इब्न आदम मा अग़दरका, ए इब्न आदम तो कितना धोखा करता है। यानी हर दफ़ा ये कहता है कि इसके बाद कुछ नहीं मांगूंगा, फिर सवाल करना लग पड़ता है। यक़ूलु रब्बी ला अकूनु अशका खल्क़िका फ़ला यज़ालु यदउल्लाह हत्ता यज़हक़ल्लाहु तबारक व तआला वला अकूनु, मैं इसलिए करता हूँ कि मैं तेरी मखलूक में से ज़्यादा शक्की ना हो जाऊँ। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुसलसल उसकी पुकार को सुनते रहेंगे यहाँ तक कि अल्लाह ताला मुस्कुराएंगे।
فَإِذَا ضَحِكَ اللَّهُ مِنْهُ، جب اللہ تعالیٰ مسکرائیں گے یعنی اس سے خوش ہوں گے تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کر دیں گے. اور جب جنت میں داخل ہوں گے کہیں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تمنّاہ فَيَسْأَلُ رَبَّهُ وَيَتَمَنَّا، اور اللہ تعالیٰ سے وہ سوال کرے گا اور یہ تمنا کرے گا حتیٰ ان اللہ لَيَذْكُرُهُ مِنْ قَضَا وَقَضَا، تو پھر اللہ رب العزت اس کو بہت سی نعمتیں دے دیں گے. حتیٰ اذا انقطع بہ الامانیہ، جہاں تک کہ جب اس کی امانیہ اس کی خواہشات ختم ہو جائیں گی اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اتنا ہی ذالک لک، یہ جو تو نے مانگا ہے یہ بھی تیرے لیے ہے، ومثلہ معک، اتنا ہی تیرے لیے اور بھی ہے. ان ابا ہریرہ قال اخبرهم ان الناس قالوا للنبي صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ هل نرى ربنا یوم القیامۃ، کیا ہم قیامت والے دن اپنے رب کو دیکھیں گے؟ باقی آگے وہی روایت ہے. ان ادنى مقعد احدكم من الجنہ ان یقول له تمنا، تم میں سے ایک آدمی کی سب سے ادنا جگہ جنت میں جو اس کو جو بیٹھنے کی جگہ ہوگی وہ یہ ہوگی کہ لَهُ تمنا فیتمنا، کہ وہ تمنا کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی تمنا پوری کریں گے. فیقول لَهُ هل تمنیت، تو اللہ تعالیٰ پوچھیں کیا تو نے تمنا کر لی، سوال کر لیے؟ فیقول نعم، اس نے کہا باری تعالیٰ کر لیے. فیقول لَهُ، تو اس کو کہا جائے گا فإن لك ما تمنیت ومثلہ معه، اے میرے بندے جتنی تو نے تمنا کی ہے، جتنا تو نے سوال کی ہیں، اس سے زیادہ اور بھی تیرا اسی کے مثل اور بھی سارا کچھ ہے. یعنی جتنی نعمتیں تو نے مانگی ہیں اتنی ہی نعمتیں تیرے لیے اور بھی ہیں. اور اگلی حدیث جو شروع ہو رہی ہے یہ بھی حدیث روایت باری تعالیٰ کے بارے میں، ان الناس فی زمن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قالوا یا رسول اللہ هل ترى ربنا، یہ وہی روایت ہے جو ابھی اوپر گزری ہے. تو اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کیا تم روشن دن میں کیا اللہ کو دیکھنے میں کوئی یعنی ایک دوسرے کو جھگڑا کرتے ہو؟ تو وہاں جو آخرت میں حساب ہوگا جس کا یہاں ذکر کیا گیا ہے، یوم القیامہ اذن مؤذن، کہ ہر آدمی جس کی عبادت کرتا تھا اس کے پیچھے ہو جائے. اللہ تعالیٰ ان کے جن کی وہ عبادت کیا کرتے تھے ان کو سامنے کر دیں گے اور لوگوں کو کہیں گے جو جس کی عبادت کرتا تھا اس کے پیچھے چلا جائے. تو پھر بتوں کی اور مورتیوں کی اور سورج کی ساری عبادت کرنے والے، تو اس طرح لمحوں بھر میں حساب ہو جائے گا. فجعل الیہود، پھر یہود کو بلایا جائے گا، فیقال لهم، ان کو کہا جائے ما کنتم تعبدون، تم کن کی عبادت کیا کرتے تھے؟ تو کہیں گے ہم عزیر جو اللہ کا بیٹا ہے اس کی عبادت کرتے تھے. تو اللہ فرمائیں گے کذبتم ما اتخذ اللہ من صاحبۃ ولا ولد، تم جھوٹ بولتے ہو، نہ تو میری کوئی بیوی تھی اور نہ میری کوئی اولاد تھی. فماذا تبغون، تم کیوں سرکشی کرتے ہو؟ قالوا عطشنا یا ربنا فاسقنا فیشار الیہم الا ترون فیشر الی النار کانہا سراب یحتم بعضها بعضا یتکاستون النار. تو جس وقت یہ یہودی جھوٹ بولیں گے یعنی ان کو پکڑا جائے گا تو پھر فرماتے اللہ تم کیا چاہتے ہو؟ تو وہ کہیں گے اللہ تعالیٰ ہم پیاسے ہیں، فسقنا، ہمیں پیاس لگی ہے، پانی پلا دے. تو ان کو ایک طرف اشارہ کیا جائے گا، الا تردون، کیا تم سامنے حوض نہیں دیکھ رہے ہو؟ فیشرون الی النار، تو وہ اس کی طرف بڑھیں گے. آپ نے دیکھا ہوگا گرمیوں میں سڑک پر دور پانی نظر آتا ہے، تو ان کو دوسری طرف پانی نظر آئے گا تو اس طرف دوڑ پڑیں گے، تو وہ دوزخ ہوگی تو وہ اس کے اندر گر جائیں گے، مسلسل گرنا شروع ہو جائیں گے. ثم یدعى النصارى، ان کے ساتھ بھی ایسے ہی ہوگا. وہ کہیں گے ہم عیسیٰ ابن مریم جو اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں ان کی عبادت کرتے تھے، تو ان سے بھی اللہ تعالیٰ یہی کہیں گے اور ان کو بھی اللہ تعالیٰ دوزخ میں ڈال دیں گے. تو اس کے بعد حتیٰ اذا لم یبق الا من کان یعبد اللہ، پھر اس کے بعد وہ لوگ رہ جائیں گے جو نیک اور بد لوگ ہوں گے جو لیکن اللہ کی عبادت کرتے تھے. تو پھر اللہ تعالیٰ اس صورت میں ظاہر ہوں گے جس میں وہ نہیں پہچانتے ہوں گے. پھر اسی طرح پھر یہاں پر اس چیز کا اضافہ ہے کہ فیکشف عن ساکن، پھر اللہ رب العزت اپنی ساک پنڈلی کی تجلی فرمائیں گے. لا یبقى من کان له یسجد للہ، اور ہر آدمی سجدے میں پڑ جائے گا من تلقاء نفسہ الا اذن اللہ له بالسجود. فلا یبقى تلقاء نفسہ، یعنی جب اللہ رب العزت کو اپنے سامنے دیکھے گا تو وہ سجدے میں پڑ جائے گا. الا اذن اللہ له بالسجود، کوئی آدمی سجدہ نہیں کر سکتے گا مگر وہی جس کو اللہ تعالیٰ سجدے کی اجازت دیں گے. ولا يبقى من كان يسجد اتقاء ورياء الا جعل الله ظهره، اور جن لوگوں نے دنیا میں سجدہ کیا ہوگا اتقاء ورياء، لوگوں سے ڈرنے یا ریا کی وجہ سے،
تو ان کی کمر تختے کی طرح بن جائے گی، سخت ہو جائے گی، تو وہ سجدہ نہیں کر سکیں گے۔ کلما اراد ان یسجد خر علی کفائن، جب وہ سجدہ کرنے کا ارادہ کریں گے تو اپنی گردن کے بال نیچے گریں گے۔ ثم یرفعون رؤوسهم، پھر اپنا سر اٹھائیں گے۔ قد تحول فی صورته التي رأوا فيها اول مرۃ، اللہ اکبر۔ جن کو سجدے میں دنیا میں جن لوگوں نے اللہ کے خوف اور دکھلاوے کے لیے سجدہ کیا تھا، انہی کو سجدہ کرنے کی اجازت ہوگی، اور جنہوں نے ایسا نہیں کیا ہوگا دنیاوی خوف کی وجہ سے یا دکھلاوے کی سجدے کی وجہ سے، تو ایسا وہ پشت کے بال زمین پر گریں گے۔ اور مسلمان اپنا سر جب سجدے سے اٹھائیں گے تو اللہ اس صورت میں ہوں گے جس صورت میں انہوں نے پہلی مرتبہ اللہ کو نہیں دیکھا ہوگا۔ تو پھر جب اللہ کو ایسی صورت میں نہیں دیکھا ہوگا تو تحول فی صورت فقال انا ربکم، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میں تمہارا رب ہوں، فیقول مجھے وہ کہیں گے انت ربنا، آپ ہمارے رب ہیں۔ ثم یضرب الجسر علی جہنم، پھر جہنم پر ایک پل قائم کر دیا جائے گا، وتحل الشفاعۃ، اور شفاعت کی اجازت دے دی جائے گی۔ فیقولون اللہم سلم سلم، تو انبیاء بھی سلم سلم کہیں گے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے یا ربی امتی یا ربی امتی۔ یہ وہی روایت ہے جو ابھی اوپر گزری ہے۔ کانوا یصومون معنا ویصلون، کچھ لوگوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا، مسلمان کہیں گے کہ اللہ یہ تو ہمارے ساتھ روزہ رکھتے تھے اور ہمارے ساتھ نماز پڑھتے تھے، تو پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اچھا تم جہنم سے نکال لو جن کو تم پہچانتے ہو، فتحرم صورهم علی النار، تو پھر اللہ رب العزت ان کی صورتوں کو فتحرم صورهم علی النار، تو دوزخ پر اللہ تعالیٰ ان کی شکلوں کو یعنی جن سے سجدے کے نشانات تھے ان کو دوزخ پر حرام کر دیں گے۔ فیخرجون خلقا کثیرا، اس طرح پھر شفاعت سے بہت زیادہ مخلوق وہاں سے نکل جائے گی۔ الی نصف ساقیہ والی رکبتہ ثم یقولون ربنا ما بقی فیہا احد مما امرتنا، پھر اللہ کوئی بھی باقی نہیں رہا، تو پھر دوزخ میں سے ہر وہ آدمی جس کے دل میں ایک رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا اس کو نکال لیا جائے گا۔ اور اس کے بعد آپ نے پھر یہ آیت تلاوت فرمائی ان اللہ لا یظلم مثقال ذرۃ، یخرج، پھر کسی نے جو اگر بار بھی اگر نیکی کا عمل کیا ہوگا تو اس کو جہنم سے نکال دیا جائے گا اور ان پر آب حیات ڈالا جائے گا۔ تو کما تخرج الحیۃ حبہ دانے کو کہتے ہیں من الحمیل السیل، جیسا کہ سلاب کے خش و خاشاک سے نکلتا ہے۔ تو پھر یہ ساری روایت معروف ہے، یہ ابھی ہماری گزر چکی ہے۔ باقی یہ ساری روایت آسان ہے، اس میں وہی روایت ہے کہ خال تزارون فی رؤیت الشمس اذا کان یوم الساح، جس دن کے صاف شفاف موسم ہو اس دن تم اپنے رب کو دیکھنے میں کچھ بھیڑ ڈالتے ہو، تو صحابہ کہیں گے نہیں، صحابہ نے کہا نہیں، تو اس پر یہ ساری روایت نازل ہوئی۔ تو عزیز طالبات، مجھے امید ہے کہ یہ سبق آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا اور آپ اس کا لفظی ترجمہ دیکھنے کی اور سمجھنے کی کوشش کریں۔ باب اثبات شفاعت و اخراج الواحدین من النار کو انشاءاللہ ہم بعد میں شروع کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔